میدان ایک اندھیرا ہے، فرمایا ایمان اس کا نور ہے، میدان حشر ایک اندھیرا ہے، اعمال صالح اس کا نور ہے، میزان ایک اندھیرا ہے، فرمایا کلمہ طیبہ اس کا نور ہے، اور 5ویں نمبر پر فرمایا گناہ ایک اندھیرا ہے، توبہ اس کا نور ہے کہ جب توبہ کر لیتا ہے انسان تو دل نور و نور ہو جاتا ہے، دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جنہوں نے سچی توبہ کی ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے استقامت کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں جی، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی ہے، پھر اللہ پاک نے ان کے درجے بڑھا دیے۔ جب گناہ نہیں کیا، ایسی مثال دیکھ لیں، یہ ہے ایک آدمی کے سر پر قرضہ نہیں ہے، مقروض نہیں ہے، بالکل قرضوں سے فارغ ہے، اور خرچہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کی تنخواہ 10,000 روپیہ ہے، خرچہ کوئی نہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹے تمہیں خرچہ کی ضرورت نہیں ہے، تو 6 مہینے میں اس کے پاس 60,000 روپیہ ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا نا۔ تو اگر ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ قرض چڑھا ہوا ہے، 10,000 اس کی تنخواہ ہے، 3,000 کا گھر کا خرچ ہے، 7,000 اس نے قرض کے طور پر ادا کرنا ہے، تو باقی کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسی ہمارے گناہوں کا معاملہ ہے، ہمارے سروں پر گناہ چڑھے ہوئے ہیں، جب وہ توبہ کرتے ہیں گناہ مٹ جاتے ہیں، اور جو لوگ نیک ہیں وہ جب توبہ کرتے ہیں ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو درجوں کی بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اتنی ہم پر مہربانی فرمائی ہے کہ ہمیں توبہ کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیت و ثنا نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد شریف میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 395۔ علامہ منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 88، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ 136، جلد نمبر 10 صفحہ 188۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا دست کرم پھیلاتا ہے، اپنا دست کرم پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار رات کے پہر میں توبہ کر لے۔ رات کو اپنا دست کرم پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار رات کو توبہ کر لے، پھر دن کو اپنا دست کرم پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہگار دن کو توبہ کر لے۔ دن کے گناہگاروں کے لیے رات کو دست کرم پھیلا دیتا ہے، اور رات کے گناہگاروں کے لیے دن کے وقت دست کرم پھیلا دیتا ہے، اور جس وقت بھی انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے بار بار اس نے فرمایا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیلی تھا، اس کا دوست گناہ کرتا تھا، تو اس کہتا ہے تم باز آ جاؤ، جو تم گناہ کرتے ہو نا پھر دیکھ لینا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں انسان ہوں، خطا ہو جاتی ہے، تو اتنی سختی تو نہ کر۔ کہتا تمہیں تو رب نے معاف ہی نہیں کرنا، کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ کہتے یار وہ میرا رب ہے، تو نیک آدمی ہے، تو نیکیاں کرتا ہے، تو میرے لیے دعا کر میں بھی نیک ہو جاؤں۔ اچھا نہیں تمہیں خدا نے کسی صورت میں معاف نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، ان دونوں کی روح کو قبض کر لو، دونوں کی روحوں کو قبض کر لو۔ یہ جو کہتا تھا تیری توبہ قبول نہیں، اس کو دوزخ میں بھیج دو، اور جو کہتا تھا اللہ معاف کرنے والے اس کو جنت میں بھیج دو۔ یا اللہ یہ کیا مسئلہ؟ فرمایا یہ میری رحمت سے روک رہا تھا، میری رحمت سے اس کو روک رہا تھا۔ اس کو چاہیے تھا یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں، تو گناہ کرتا ہے تو ایک دن تجھے اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ اس کو دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے تھا، جب میں نے توبہ کا دروازہ کھولا اس نے کوئی اس کو بند کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت ناراض ہوتا ہے جو گناہگار کو رد دیتا ہے۔ انسان کو گناہگار کو اگر دھکا دے دیں گے پھر وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے گناہگار لوگ ہیں وہ اولیاء اکرام کے ڈیروں پر جاتے ہیں تو اللہ کی برکت سے مہربانی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہگاروں نے اولیاء کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ اور بشر حافی وہ ایسے انسان تھے جو شراب پیا کرتے تھے،
اور قش ماجوسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے جناب داتا گنج بخش علی اجویری لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ ایسے جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کاغذ کا پرزہ گرا ہوا ہے، تو اس پر لکھا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور کہا یا اللہ تیرا اتنا مقدس نام زمین پر گرا ہوا ہے، اور گھر لا کے اس کو خوشبو لا کے اونچی جگہ رکھ دیا. رات کو جب سوئے تو رات کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں انعام عطا فرما دیا. فرمایا بشر حافی تم نے ہمارے نام کو خوشبو لگائی ہے، اونچا رکھا ہے، جاؤ ہم نے تیرے نام کو خوشبو لگا دی. صبح ہوئی تو توبہ کی توفیق ہوئی تو ایک اللہ کے ولی کے ڈیرے پر جا کے سچی توبہ کر لی. تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ گناہ ہو، اللہ کے لیے معمولی بات ہے. اور یہ آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں گے تو کتنا دل کو نور اور سرور حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام فرما لیا. مطلب یہ کہ میں ظلم کے مقابلہ میں رحمت کرتا ہوں. اس کی کوئی صفت اس کی کم نہیں ہے، سب ایک جیسی ہیں. جیسے وہ قہار ہے، جبار ہے، ایسے رحیم و کریم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی رحمت کو سبقت دی ہوئی ہے، رحمت کو سبقت دی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ہمیں بھی حکم دیا ہے ہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں. پھر فرمایا اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو بجز اس کے جس کو میں نے ہدایت دے دی ہے. تو یہ میرے بندو یاد رکھو، تم مجھ سے ہدایت مانگو گے میں تمہیں ہدایت دے دوں گا. پھر فرمایا تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے رزق دیا ہے، اور جب تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا. فرمایا تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے لباس دیا ہے، اگر تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا فرماؤں گا. اے میرے بندو تم دن رات خطا کار ہو سوائے ان کے جو میری بارگاہ کے مقرب ہیں، اگر تم مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو گے میں تمہاری بخشش فرماتا رہوں گا. اے میرے بندو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، لیکن تمہیں نفع بھی آئے گا تمہیں نقصان بھی آئے گا. تم اس سے نفع مانگو میں تمہیں نفع عطا فرماؤں گا. فرمایا اے لوگو اگر ساری کائنات کے متقین اکٹھے ہو کے ایک نقطہ بن جائے، تقویٰ بن جائے، میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور اے لوگو اگر تم سارے اکٹھے ہو کے فاسق و فاجر کا دل بن جاؤ، فاسق و فاجر بن جاؤ، بدکار دل بن جاؤ، تو میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اے لوگو میری مملکت اتنی وسیع ہے تم جو مرضی لے لو میری مملکت میں کمی نہیں آئے گی. اے لوگو میرے خزانے بڑے وسیع ہیں، تم دن رات مجھ سے مانگو اور میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تم سوئی کو لے کر سمندر میں ڈبو کے دیکھو کتنا فرق پڑتا ہے. فرمایا اتنے میرے وسیع خزانے ہیں. اور اے میرے بندو میں تمہارے اعمال گن کے رکھتا ہوں، گن رہا ہوں. اور اے میرے بندو میں تمہیں اس کا پورا جو ثواب عطا فرماؤں گا. اس لیے اے میرے بندو تمہیں چاہیے تم نیکی کرو، میری حمد کرو، اور ایسے کام نہ کرو جو ملامت والے ہیں. اور جب تم سے گناہ ہو جائے تو میری بارگاہ میں توبہ کرو، جب میری بارگاہ میں توبہ کرو گے میں تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں. میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائی بہنوں، ہمیں توبہ کرنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. ہم جب گناہ میں غفلت نہیں کرتے، جب دل آتا ہے گناہ کر لیتے ہیں تو توبہ میں کیوں دیری کرتے ہیں؟ کیا خبر کون سا لمحہ ہے، کسی وقت ملک الموت کا پیغام آ جائے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کیسی ہے. فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ کا امتی 1 سال پہلے توبہ کرے مرنے سے تو معافی دے دیں گے. عرض کیا مولا کریم سال تو بہت زیادہ ہے. فرمایا 1 مہینہ پہلے توبہ کرے، یا اللہ یہ بھی زیادہ ہے. فرمایا مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے پھر بھی معافی، یا اللہ یہ بھی زیادہ ہے. فرمایا اگر 1 دن پہلے توبہ کرے، یا اللہ یہ بھی زیادہ ہے. فرمایا اگر مرنے سے پہلے توبہ کرے، کہا یہ بھی زیادہ ہے. عرض کیا فرمایا محبوب علیہ السلام آپ کا امتی مرتے مرتے توبہ کرے تب بھی قبول فرما لوں. لیکن میرے بزرگوں، دوستوں، کس کو خبر ہے کہ مرتے وقت مجھے توبہ کا موقع ملے گا یا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ تو قبل اس سے کہ وہ لمحات آئیں ہمیں سچی توبہ کر کے
اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی تبدیلی نیکیوں میں کروا لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی ان باتوں کا فہم شعور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام.